بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ افضل نماز وہ ہے جس میں لمبی لمبی رکعتیں ہوں۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ قوموا للہ قانتین، اور نماز میں کھڑے رہو اللہ کے سامنے مؤدب۔ اس آیت میں رکوع بھی داخل ہے، خشوع بھی داخل ہے، لمبی رکعتیں ہونا بھی داخل ہے، آنکھوں کا پست کرنا، بازوؤں کو جھکانا کہ کہیں اکڑ کر کھڑے نہ ہوں، اللہ سے ڈرنا بھی شامل ہے۔ لفظ قنوت میں جس کا ایک آیت میں حکم دیا ہے، یہ سب چیزیں داخل ہیں۔ قوموا للہ قانتین، قانت کا مطلب ہوتا ہے خشوع کرنا، لمبی رکعت پڑھنا، آنکھوں کا پست کرنا، بازوؤں کا جھکانا وغیرہ وغیرہ۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں جو شخص کوئی نماز کے لیے کھڑا ہوتا تھا تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا تھا، اور اس بات سے ڈرتا تھا کہ ادھر ادھر دیکھے یا سجدہ میں جاتے ہوئے کنکریوں کو الٹ پلٹ کرے۔ عربوں میں صفوں کی جگہ پر کنکریاں بچھائی جاتی تھیں، تو اس وجہ سے اس میں مشغول ہونے کا اندیشہ ہوتا تھا، یا کسی لغو چیز میں مشغول ہو جائے یا دل میں کسی دوسری دنیاوی چیز کا خیال لائے۔ ہاں، بھول کے خیال آ گیا تو دوسری بات ہے۔ قوموا للہ قانتین کی تفسیر میں مختلف ارشادات ہوئے ہیں۔ ایک یہ بھی ہے کہ قانتین کے معنی ہے چپ چاپ کھڑا ہونا۔ ابتدائے زمانے میں نماز میں بات کرنا، سلام کا جواب دینا، یہ سب باتیں جائز تھی، مگر جب یہ آیت نازل ہوئی کہ قوموا للہ قانتین تو نماز میں بات کرنا ناجائز ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کا عادی بنا رکھا تھا کہ جب میں حاضر ہوں تو گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول ہوں، میں سلام کرتا تھا اور حضور جواب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ میں حاضر ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں مشغول تھے، میں نے حسب عادت سلام کیا تو حضور نے جواب نہیں دیا۔ مجھے سخت فکر ہوئی، شاید میرے بارے میں اللہ کے یہاں کوئی عتاب نازل ہوا ہو۔ نئے اور پرانے خیالات نے مجھے گھیر لیا، پرانی باتیں سوچتا تھا کہ شاید فلاں بات پر حضور ناراض ہو گئے ہوں، یا شاید فلانی بات بری ہو گئی ہو۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر لیا تو ارشاد فرمایا، حق تعالی شانہ اپنے احکام میں جو چاہتے ہیں تبدیلی فرماتے ہیں۔ حق تعالی شانہ نے نماز میں بولنے کی ممانعت فرما دی ہے، اور یہ آیت تلاوت فرمائی کہ قوموا للہ قانتین۔ پھر ارشاد فرمایا کہ نماز میں اللہ کے ذکر، اس کی تسبیح، اس کی حمد و ثنا کے سوا بات کرنا جائز نہیں ہے۔ حضرت معاویہ ابن حکم سلمی رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، جب میں مدینہ طیبہ میں مسلمان ہونے کے لیے حاضر ہوا تو مجھے بہت سی چیزیں سکھائی گئیں۔ من جملہ ان کے یہ بھی تھے کہ جب کوئی چھینکے اور الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ کوئی چھینکے تو الحمدللہ کہے تو اس کے جواب میں یرحمک اللہ کہنا چاہیے۔ چونکہ یہ نئی تعلیم تھی، اس وقت بھی یہ معلوم نہ تھا کہ نماز میں نہیں کہنا چاہیے، تو ایک صاحب کو چھینک نماز میں آئی، میں نے جواب میں یرحمک اللہ کہہ دیا۔ آس پاس کے لوگوں نے مجھے تنبیہ کے طور پہ گھورا۔ مجھے اس وقت تک یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ نماز میں بولنا جائز نہیں ہے، اس لیے میں نے کہا ہائے افسوس تمہیں کیا ہوا، مجھے کڑوی کڑوی نگاہوں سے گھورتے ہو۔ مجھے اشارے سے ان لوگوں نے چپ کرا دیا، تو میری سمجھ میں آیا نہیں، مگر میں چپ ہو گیا۔ جب نماز ختم ہو چکی تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، نہ مجھے مارا، نہ ڈانٹا، نہ برا بھلا کہا، بلکہ ارشاد فرمایا کہ نماز میں بات کرنا جائز نہیں ہے۔
نماز تسبیح اور تکبیر اور قرات قرآن ہی کا موقع ہے، یعنی نماز میں تسبیح، تکبیر، قرات اور قرآن ہی پڑھا جائے گا۔ خدا کی قسم حضور جیسا شفیق استاد میں نے پہلے نہ دیکھا تھا نہ بعد میں۔ دوسری تفسیر حضرت ابن عباس سے منقول ہے کہ قانتین کے معنی ہے خاشعین کے، یعنی خشوع سے نماز پڑھنے والے۔ اسی کے موافق مجاہد یہ نقل کرتے ہیں جو اوپر ذکر کیا۔ یہ سب باتیں خشوع میں داخل ہیں، یعنی لمبی لمبی رکعت کا ہونا، خشوع اور خضوع سے پڑھنا، نگاہ کو نیچی رکھنا، اللہ سے ڈرنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ابتدا میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو اپنے آپ کو رسی سے باندھ لیا کرتے تھے کہ غلبہ نیند سے گر نہ جائیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ طٰہ ما انزلنا علیک القرآن لتشقى۔ یہ مضمون کئی حدیثوں میں آیا، یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے مشکل میں پڑ جائیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طویل رکعت کیا کرتے تھے کہ کھڑے کھڑے پاؤں پر ورم آ جاتا تھا، یعنی پاؤں سوج جاتے تھے، اور سوجنے کی وجہ سے اس میں تکلیف ہوتی تھی۔ اگرچہ ہم لوگوں پر شفقت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا جس قدر تحمل اور نباہ ہو سکے اتنی محنت کرنی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ تحمل سے زیادہ بار اٹھانے کی وجہ سے بالکل ہی کام سے جاتا رہے۔ چنانچہ ایک صحابی عورت نے بھی اسی طرح رسی میں اپنے آپ کو باندھنا شروع کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، مگر اتنی بات ضرور ہے کہ تحمل کے بعد جتنی لمبی نماز ہوگی اتنی ہی بہتر اور افضل ہوگی۔ آخر حضور کا اتنی لمبی نماز پڑھنا کہ پاؤں مبارک پر ورم آ جاتا تھا کوئی بات تو رکھتا ہے۔ صحابہ کرام عرض بھی کرتے کہ سورہ فتح میں آپ کی مغفرت کا وعدہ اللہ نے فرما دیا ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ پھر میں شکر گزار بندہ کیوں نہ بنوں۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو آپ کے سینے مبارک سے اور رونے کی آواز سانس رکنے کی وجہ سے ایسی مسلسل آتی جیسے کہ چکی کی آواز ہوتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں آیا ہے کہ ایسی آواز ہوتی تھی جیسے ہنڈیا کے پکنے کی آواز ہوتی تھی۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے تھے کہ بدر کی لڑائی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ایک درخت کے نیچے کھڑے نماز پڑھ رہے تھے اور رو رہے تھے، اور ایسا روئے کہ صبح تک روتے رہے۔ متعدد احادیث میں ارشاد ہے کہ حق تعالی شانہ چند آدمیوں سے بے حد خوش ہوتے ہیں، من جملہ ان کے وہ شخص ہے جو سردی کی رات میں نرم بستر پر لحاف میں لیٹا ہوا اور خوبصورت دل میں جگہ رکھنے والی بیوی پاس لیٹی ہو، پھر تہجد کے لیے اٹھے اور نماز میں مشغول ہو جائے۔ حق تعالی شانہ اس شخص سے بہت ہی خوش ہوتے ہیں اور تعجب فرماتے ہیں، باوجود عالم غیب ہونے کے فرشتوں سے فخر کے طور پہ دریافت کرتے ہیں، اس بندے کو کس بات نے مجبور کیا کہ وہ اس طرح کھڑا ہو گیا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ آپ کے لطف اور عطایا کی امید نے، آپ کے عتاب کے خوف نے۔ تو ارشاد ہوتا ہے کہ اچھا، جس چیز کے لیے اس نے مجھ سے امید رکھی ہے میں نے اس کو عطا کی، اور جس چیز کے خوف سے اس نے پناہ مانگی ہے میں نے اسے امن بخشا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پیارے نبی ارشاد فرماتے ہیں، کسی بندے کو کوئی عطا اللہ کی طرف سے اس سے بہتر نہیں دی گئی کہ اس کو 2 رکعت نماز کی توفیق عطا کر دی گئی ہو۔ یعنی اللہ کا سب سے بڑا انعام یہ ہے کہ اس بندے نے 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ قرآن و حدیث میں کثرت سے وارد ہوا ہے کہ فرشتے ہر وقت عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ بہت سی احادیث میں آیا ہے کہ ایک جماعت ان کی ایسی ہے کہ قیامت تک رکوع میں رہے گی فرشتوں کی، اور ایک جماعت اس طرح ہے کہ ہر وقت سجدے میں مشغول رہتی ہے،
اور ایک جماعت اس طرح کی ہے کہ ہر وقت کھڑی رہتی ہے۔ حق تعالی شانہ نے مومن کے لیے اعزاز و اکرام فرمایا کہ ان کو سب چیزوں کا مجموعہ 2 رکعت میں ادا کر دیا تاکہ فرشتوں کی ہر عبادت سے اس کو حصہ مل جائے، اور نماز میں قرآن شریف کی تلاوت ان عبادتوں پر اور بھی اضافہ ہے۔ جب یہ فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ ہے تو انہی کسی صفات سے اس کو لطف بھی میسر ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ نماز کے لیے اپنی کمر اور پیٹ کو ہلکا رکھا کرو، جامع صغیر میں روایت ہے۔ کمر کو ہلکا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت جھگڑے سے اپنے کو پیچھے نہ لگاؤ، اور پیٹ کو ہلکا رکھنے کا مطلب یہ ہے کہ بہت زیادہ پیٹ بھر کے نہ کھاؤ کہ کاہلی اور سستی پیدا ہونے لگے۔ صوفیاء کہتے ہیں نماز میں 12 چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالی نے 12 چیزوں سے جوڑ دیا ہے۔ ان 12 کی رعایت ضروری ہے تاکہ نماز مکمل ہو جائے اور اس کا پورا فائدہ حاصل ہو۔ یہ 12 یہ ہیں۔ نمبر 1، علم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ علم کے ساتھ تھوڑا بہت عمل بھی جہل کی حالت سے بہت بہت بہتر ہے، یعنی جہل کی حالت میں جو عمل کیا ہے اس سے بہت افضل ہے جو علم حاصل کر کے کیا جائے، یعنی نماز کو علم حاصل کر کے پڑھنا چاہیے کہ کیسے پڑھنی ہے نماز۔ نمبر 2، وضو۔ نمبر 3، لباس۔ نمبر 4، وقت، یعنی لمبے وقت تک نماز پڑھی جائے۔ نمبر 5، قبلے کی طرف۔ نمبر 6، نماز سے پہلے نیت کی جائے۔ نمبر 7، تکبیر تحریمہ اچھے سے کہی جائے، دھیان سے کہی جائے۔ نمبر 8، نماز میں کھڑا ہونا۔ نمبر 9، قرآن شریف پڑھنا۔ نمبر 10، رکوع۔ نمبر 11، سجدہ۔ نمبر 12، التحیات۔ یہ 12 چیزیں ہیں، ان سب کی تکمیل اخلاص کے ساتھ ہے۔ پھر ان 12 کے 3 جز ہیں۔ اول، علم کے 3 جز یہ ہیں کہ فرضوں سنتوں کو علیحدہ علیحدہ معلوم کرے کہ فرض کیا ہے نماز میں، سنت کیا ہے نماز میں۔ دوسرا، یہ معلوم کرے وضو اور نماز میں کتنی چیزیں فرض ہیں اور کتنی سنت ہیں۔ تیسرا، یہ معلوم کرے کہ شیطان کس کس مکر سے نماز میں رکھنا ڈالتا ہے۔ یعنی نماز کا علم تو ہمیں ہوتا ہے، فرض کا بھی، سنت کا بھی، وضو میں بھی ہوتا ہے، لیکن ان چیزوں کو سمجھنا ہے اپنے بڑوں سے کہ نماز کے اندر شیطان کن کن چیزوں سے رکھنا ڈالتا ہے، رکاوٹ ڈالتا ہے۔ سستی کے ذریعے سے ڈالتا ہے، کاہلی کے ذریعے سے ڈالتا ہے، وقت کو تاخیر کرانے کے ذریعے سے ڈالتا ہے، نفل چھوڑنے کے ذریعے سے ڈالتا ہے، سنتیں جلدی جلدی پڑھنے کے ذریعے سے ڈالتا ہے، یہ رکھنا اس چیز کا علم وغیرہ وغیرہ۔ پھر وضو کے بھی 3 جز ہیں۔ اول یہ کہ دل کو کینہ اور حسد سے پاک کرے، جیسے کہ ظاہری اعضاء کو پاک کر رہا ہے ایسے اپنے اندر دل کو بھی پاک کرے۔ دوسرے، ظاہری اعضاء کو گناہوں سے پاک رکھے، یہ بھی وضو کا جز ہے۔ اور تیسرے، وضو کرنے میں اسراف نہ کرے، کوتاہی نہ کرے، یعنی زیادہ پانی استعمال نہ کرے۔ پھر لباس کے 3 جز ہیں۔ اول کہ وہ لباس حلال کمائی کا ہو، دوسرا کہ وہ لباس پاک ہو، تیسرا یہ کہ سنت کے موافق ہو، یعنی مردوں کے ٹخنے کھلے ہوئے ہوں اور خواتین کے ٹخنے ڈھکے ہوئے ہوں۔ پھر لباس کو تکبر اور بڑائی کے طور پر نہ پہنو ہو۔ پھر وقت میں 3 چیزوں کی رعایت رکھنا ضروری ہے۔ اول یہ کہ دھوپ، ستاروں وغیرہ کی خبر گیری رکھے تاکہ صحیح اوقات معلوم ہوں۔ ہمارے زمانے میں اس کے قائم مقام گھڑی گھنٹے ہو گئے ہیں۔ دوسرے، اذان کی خبر رکھے، یعنی دل کو اذان کی طرف لگا کے رکھے۔ تیسرے، دل سے ہر وقت نماز کا خیال رکھے، کبھی ایسا نہ ہو کہ وقت گزر جائے اور پتہ نہ چلے۔ پھر قبلے کی طرف منہ کرنے میں 3 چیزوں کی رعایت رکھے۔ اول یہ کہ ظاہری بدن اس طرف متوجہ ہو۔ نمبر 2 کہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ رکھے کہ دل کا کعبہ تو اللہ ہے، یعنی جسم کا کعبہ تو کعبۃ اللہ ہے لیکن دل کا کعبہ اللہ ہے۔ تیسرے یہ کہ مالک کے سامنے جس طرح ہمتن متوجہ ہونا چاہیے اسی طرح ہمتن متوجہ کرے۔ پھر نیت میں 3 چیزوں کی احتیاج ہے۔ اول یہ کہ کون سی نماز پڑھ رہا ہے، دوسرے یہ کہ اللہ کے سامنے کھڑا ہے اور وہ دیکھتے ہیں،
تیسرے یہ کہ وہ دل کی حالت بھی دیکھ رہا ہے۔ پھر تکبیر تحریمہ کے وقت 3 چیزوں کی رعایت کریں۔ اول یہ کہ لفظ صحیح ادا کرے، دوسرے یہ کہ ہاتھوں کو کانوں تک اٹھائے، گویا اشارہ ہے کہ اللہ کے سوا سب چیزوں کو پیچھے پھینک دیا، اور نمبر 3 یہ کہ تیسرے یہ کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے اللہ کی بڑائی اور اللہ کی عظمت دل میں موجود ہو۔ پھر قیام میں کھڑے ہونے کی حالت میں 3 چیزیں ہیں۔ اول یہ کہ نگاہ سجدے کی جگہ پہ ہو، نمبر 2 دل سے اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا خیال کرے، تیسرا یہ کہ کسی دوسری طرف متوجہ نہ ہو۔ کہتے ہیں کہ جو شخص نماز میں ادھر ادھر متوجہ ہو اس کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی شخص بڑی مشکل سے دربانوں کی منت سماجت کر کے بادشاہ کے حضور میں پہنچے، اور جب رسائی ہو اور بادشاہ اس کی طرف متوجہ ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ ایسی صورت میں بادشاہ اس کی طرف کیا توجہ کرے گا؟ پھر قرأت میں 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول صحیح ترتیل سے پڑھے، یعنی الفاظ الگ الگ جدا جدا کر، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایسے نہیں بلکہ الگ الگ الفاظ کو پڑھے، ترتیل کے ساتھ پڑھے، یعنی لفظ الگ الگ، الحمدللہ رب العالمین، ہر لفظ الگ ہو، الفاظ سمجھ میں ہے۔ دوسرا ان الفاظ کے معنی پر غور کرے۔ تیسرا کہ جو پڑھے اس پر عمل بھی کرے۔ پھر رکوع میں 3 چیزیں ہیں۔ کمر کو رکوع میں بالکل سیدھا رکھے، نہ نیچا رکھے نہ اونچا رکھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ سر اور کمر اور سرین تینوں چیزیں برابر رہیں، یہ مردوں کے لیے، خواتین کے لیے ہلکا سا جھک جانا کافی ہے۔ دوسرے یہ کہ ہاتھوں کی انگلیاں کھول کر چوڑی کر کے گھٹنوں پر رکھے۔ تیسرے تسبیحات کو عظمت اور وقار سے پڑھے۔ پھر سجدے میں 3 چیزوں کی رعایت رکھے۔ اول یہ کہ دونوں ہاتھ سجدے میں کانوں کے برابر رکھیں۔ نمبر 2 ہاتھوں کی کوہنیاں کھڑی ہوئی رہیں، یہ مردوں کے لیے ہے۔ تیسرا ہے کہ تسبیحات کو عظمت سے پڑھے، یہ سب کے لیے ہے۔ پھر بیٹھنے میں 3 چیزوں کی رعایت کرے۔ اول یہ کہ دانا پاؤں کھڑا کرے، بائیں پر بیٹھے، یہ مردوں کے لیے ہے۔ دوسرا یہ کہ عظمت کے ساتھ معانی کی رعایت کرتے ہوئے تشہد پڑھے، اس میں حضور پر سلام اور مومنین کے لیے دعا پر، پھر فرشتوں اور دائیں بائیں جو لوگ ہیں ان پر سلام کی نیت کرے۔ اس میں ایک تحیات للہ والصلوات والطیبات، یہاں پہ آ کر رکنا۔ پھر السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس پہ رکنا۔ پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اس پہ رکنا۔ پھر اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اس پر رکنا۔ تو ایسے 3-4 وقفوں کے اندر تحیات پڑھنی چاہیے۔ اول یہ کہ اس نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، یعنی کہ اخلاص کے اندر پہلی بات کہ اخلاص اس طریقے سے حاصل ہوگا کہ نماز سے صرف اللہ کی خوشنودی مقصود ہو، اس کی نیت کرے۔ دوسرا یہ کہ یہ سمجھے کہ اللہ کی توفیق سے نماز ادا کر رہا ہو، یعنی اپنی طاقت سے اپنی قوت سے نماز ادا نہیں کر رہا بلکہ اللہ کی توفیق سے ادا ہو رہی ہے۔ اور تیسرا یہ کہ اس پر ثواب کی امید رکھے۔ حقیقت میں نماز بڑی خیر اور برکت والی چیز ہے، اس کا ہر ذکر بہت ہی خوبیوں کو اور اللہ کی بڑائیوں کو لیے ہوئے ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک کو ہی دیکھ لیجئے، جو سب سے پہلی دعا ہے کتنے فضائل پر حاوی ہے۔ سبحانک اللہم، یا اللہ تیری پاکی بیان کرتا ہوں کہ تو ہر عیب سے پاک ہے، ہر برائی سے دور ہے۔ وبحمدک، کہ جتنی تعریف کی باتیں ہیں اور جتنے بھی قابل مدح امور ہیں وہ سب تیرے لیے ہیں اور تجھے کو زیبا دیتے ہیں۔ وتبارک اسمک، تیرا نام بڑا بابرکت ہے اور ایسا بابرکت ہے کہ جس چیز پر تیرا نام لیا جائے وہ چیز بھی برکت والی ہو جاتی ہے۔ وتعالی جدک، اور تیری شان بہت بلند ہے، تیری شان بہت بلند ہے، تیری عظمت سب سے بالا تر ہے۔ ولا الہ غیرک، اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں، نہ کوئی ذات پرستش کے لائق ہے، نہ کبھی ہوئی ہے اور نہ کبھی ہو سکتی ہے۔ اسی طرح رکوع میں سبحان ربی العظیم
میرا عظمت اور بڑائی والا رب ہر عیب سے بالکل پاک ہے. بور تو نہیں ہو رہے؟ اس کی بڑائی کے سامنے اپنی عاجزی اور بیچارگی کا اظہار ہے کہ گردن کا بلند ہونا کرنا غرور و تکبر کی علامت ہے، اس لیے تیرے سامنے گردن جھکا دی ہے. تیرے سامنے گردن جھکا کر نیاز مندی فرما برداری کا اقرار ہے. تو رکوع میں گویا اس کا اقرار ہے کہ تیرے احکام کے سامنے سر جھکاتا ہوں، تیری اطاعت اور بندگی کو اپنے سر پہ رکھتا ہوں. میرا یہ گنہگار جسم تیرے سامنے حاضر ہے، تیری بارگاہ میں جھکا ہوا ہے. تو بے شک بڑائی والا ہے، تیری بڑائی کے سامنے سر نگوں ہوں. اس لیے سجدے میں سبحان ربی الاعلی میں بھی اللہ کی بے حد رفعت اور بلندی کا اقرار ہے. اس بلندی کے ساتھ ہر برائی اور عیب سے پاکی کا اقرار ہے. اپنے رب کو اس کے سامنے ڈال دینا ہے جو سارے اعضاء میں اشرف شمار کیا جاتا ہے. اس میں محبوب ترین چیزیں آنکھیں، کان، ناک، زبان، گویا اس کا اقرار ہے کہ میری جو سب سے اشرف اور محبوب چیزیں تیرے حضور میں حاضر ہیں اور تیرے سامنے زمین پر پڑی ہوئی ہیں، اس امید پر کہ تو مجھ پر فضل فرمائے اور رحم فرمائے. اور اس عاجزی کا پہلا ظہور اس کے سامنے ہاتھ باندھ کر مؤدب کھڑا ہونے میں ہے. اس پر ترقی اس کے سامنے سر جھکانے سے تھی، اس پر بھی ترقی اس کے سامنے زمین پر ناک رگڑنے اور سر رکھ دینے کی تھی. اس طرح پوری نماز کی حالت ہے، اور حق یہ ہے کہ یہی حیت نماز کی ہے. یہی ہے وہ نماز جو دین اور دنیا کی فلاح اور بہبود کا زینہ ہے. حق تعالیٰ اپنے لطف سے مجھے اور سب مسلمانوں کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ایک صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ وہ رات کو سونے لیٹتے تو کوشش کرتے کہ آنکھ لگ جائے، مگر جب نیند نہ آتی تو اٹھ کر نماز میں مشغول ہوتے اور عرض کرتے کہ یا اللہ، تجھ کو معلوم ہے کہ جہنم کی آگ کے خوف سے میری نیند اڑ گئی ہے. یہ کہہ کر صبح تک نماز میں مشغول رہتے. ساری رات بے چینی اور اضطراب، شوق و اشتیاق میں جاگ کے گزار دینے کے واقعات اس کثرت سے ہیں کہ ان کا احاطہ کرنا ممکن ہی نہیں ہے. بہجت النفوس میں لکھا ہے کہ ایک بزرگ کی خدمت میں ایک شخص ملنے کے لیے آیا. وہ ظہر کی نماز میں مشغول تھے. وہ انتظار میں بیٹھ گیا. جب نماز سے فارغ ہو چکے تو نفلوں میں مشغول ہو گئے اور عصر تک نفل ہی پڑھتے رہے. یہ انتظار میں بیٹھا رہا. نفلوں سے فارغ ہوئے تو عصر کی نماز شروع کر دی. اس سے فارغ ہو کر دعا میں مشغول ہو گئے اور مغرب تک مشغول رہے. پھر مغرب کی نماز پڑھی اور نفلیں شروع کر دیں اور عشاء تک اسی میں مشغول رہے. یہ بیچارہ انتظار میں بیٹھا رہا. عشاء کی نماز پڑھ کر پھر نفلوں کی نیت باندھ لی اور صبح تک اسی میں مشغول رہے. پھر صبح کی نماز پڑھی اور ذکر کرنا شروع کر دیا اور اوراد و وظائف پڑھتے رہے. اسی میں مصلی پر بیٹھے بیٹھے آنکھ جھپکی تو فوراً آنکھوں کو ملتے ہوئے اٹھے، استغفار اور توبہ کرنے لگے اور یہ دعا پڑھی، اعوذ باللہ من عین لا تشبع من النوم. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں ایسی آنکھ سے جو نیند سے بھرتی ہی نہیں. مسلم ابن یسار جب نماز پڑھتے تو گھر والوں سے کہہ دیتے تم باتیں کرتے رہو، مجھے تمہاری باتوں کا پتہ بھی نہیں چلے گا. ربیع کہتے ہیں جب نماز میں کھڑا ہوتا تو مجھ پر اس کی فکر سوار ہو جاتی کہ مجھ سے سوال و جواب ہوگا. عامر بن عبداللہ جب نماز پڑھتے تو گھر والوں کی باتوں کی کیا خبر ہوتی، ڈھول کی آواز کا بھی پتہ نہ چلتا تھا. کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہیں نماز میں کسی چیز کی کوئی خبر نہیں ہوتی؟ فرمایا ہاں، مجھے اس کی خبر ہوتی ہے کہ ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہوگا اور دونوں گھروں جنت یا دوزخ میں سے ایک میں جانا ہوگا. انہوں نے عرض کیا کہ یہ نہیں پوچھتا ہماری باتوں میں سے بھی کسی کی کوئی خبر ہوتی ہے؟ فرمایا مجھ میں نیزوں کی بھالیں گھس جائیں، یہ زیادہ اچھا ہے اس سے کہ مجھے نماز میں تمہاری باتوں کا پتہ چلے. اللہ،
ان کا یہ بھی ارشاد ہے کہ اگر آخرت کا منظر اس وقت میرے سامنے ہو جائے تو میرا یقین اور ایمان میں اضافہ نہ ہوگا کہ غیب پر ایمان اتنا ہی پختہ ہے جتنا مشاہدے سے ہوتا ہے۔ ایک صاحب کا کوئی عضو خراب ہو گیا جس کے لیے اس کو کاٹنے کی ضرورت پیش آئی۔ لوگوں نے تجویز کیا کہ جب یہ نماز کی نیت باندھے تو اس وقت کاٹنا چاہیے، ان کو پتہ بھی نہ چلے گا۔ چنانچہ نماز پڑھتے ہوئے ان کے اس عضو کو کاٹ دیا گیا۔ ایک صاحب سے پوچھا گیا کہ کیا تمہیں نماز میں دنیا کا خیال بھی آ جاتا ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ نہ نماز میں آتا ہے اور نہ بغیر نماز کے آتا ہے۔ ایک اور صاحب کا قصہ لکھا ہے، ان سے کسی نے دریافت کیا کہ تمہیں نماز میں کوئی چیز یاد آ جاتی ہے؟ فرمایا کہ نماز سے بھی زیادہ کوئی چیز محبوب ہے جو کہ نماز میں یاد آئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قصہ تو مشہور ہے کہ جب لڑائی میں ان کو تیر لگ جاتے تو وہ نماز میں ہی نکالے جاتے ہیں۔ ایک مرتبہ ران میں ایک تیر گھس گیا، لوگوں نے نکالنے کی کوشش کی مگر نہ نکل سکا۔ آپس میں مشورہ کیا کہ جب یہ نماز میں مشغول ہوں تو اس وقت نکالا جائے۔ آپ نے جب نفلیں شروع کی اور سجدے میں گئے تو ان لوگوں نے اس کو زور سے کھینچ لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو آس پاس مجمع دیکھا، فرمایا کہ تم تیر نکالنے کے واسطے آئے ہو؟ لوگوں نے عرض کیا کہ ہم نے تو نکال بھی لیا۔ آپ نے فرمایا خدا کی قسم مجھے تو اس کی خبر بھی نہ ہوئی۔ ہم لوگ اس کی لذت سے اتنے دور ہو گئے ہیں کہ ہم کو ان واقعات کے صحیح ہونے میں بھی تردد ہونے لگتا ہے، لیکن اول تو جس کثرت و تواتر سے یہ واقعات نقل کیے جاتے ہیں ان کی تردید میں ساری ہی تاریخ سے اعتماد ہی اٹھ جائے گا۔ واقعے کی صحت کثرت نقل سے ثابت ہوتی ہے۔ دوسرے، ہم لوگ اپنی آنکھوں سے ایسے لوگوں کو دیکھتے آئے ہیں جو سینما اور تھیٹر میں ساری رات گزار دیتے ہیں، ان کو تھکاوٹ بھی نہیں ہوتی اور نیند بھی نہیں آتی۔ پھر کیا وجہ ہے کہ ہم ایسی معاصی کی لذتوں کا یقین کرنے کے باوجود ان طاعات کی لذتوں کا انکار کریں؟ حالانکہ طاعات میں اللہ جل جلالہ کی طرف سے قوت بھی عطا ہوتی ہے۔ ہمارے اس تردد کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہو سکتی ہے کہ ہم ان لذتوں سے نہ آشنا ہیں اور نہ بالغ بلوغ کی لذتوں سے نہ واقف ہوتا ہے۔ حق تعالی ان لذتوں تک ہمیں پہنچا دے تو ذہ نصیب۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے آخر میں ایک بات فرمائی ہے، فرمایا کہ صوفیاء نے لکھا ہے کہ نماز حقیقت میں اللہ جل جلالہ کے ساتھ مناجات کرنا ہے اور باتیں کرنا ہے، جو غفلت کے اندر ہو ہی نہیں سکتا۔ نماز کے علاوہ اور عبادتیں غفلت سے ہو سکتی ہیں، مثلا زکوٰۃ، کس کی حقیقت مال خرچ کرنا ہے، یہ خود ہی نفس پر اتنا شاق ہے کہ اگر غفلت کے ساتھ ہو تب بھی نفس پر شاق گزرے گا۔ اسی طرح روزہ دن بھر کا بھوکا پیاسا رہنا، صحبت کی لذت سے رکنا، یہ سب چیزیں نفس کو مغلوب کرنے والی ہیں، غفلت سے بھی ہو ہی جاتی ہیں، تو نفس کی شدت اور تیزی پر اثر پڑے گا۔ لیکن نماز کا معظم حصہ ذکر ہے، قرأت قرآن ہے، یہ چیزیں اگر غفلت کی حالت میں ہوں تو مناجات یا کلام نہیں ہیں، ایسے ہی ہیں جیسے کہ بخار کی حالت میں ہذیان ہوتا ہے کہ جو چیز دل میں ہوتی ہے وہ زبان پر ایسی ہی جاری ہو جاتی ہے، اس میں کوئی مشقت نہیں ہوتی لیکن وہ کہنے سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہوتا۔ اسی طرح چونکہ نماز میں عادت پڑ گئی ہے، اس لیے اگر توجہ نہ ہو تو عادت کے موافق بلا سوچے سمجھے زبان سے الفاظ نکلتے رہتے ہیں، جیسا کہ سونے کی حالت میں اکثر زبان سے باتیں نکلتی رہتی ہیں، نہ سننے والا اس کو اپنے لیے کلام سمجھتا ہے، نہ اس سے کچھ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ اس طرح حق تعالی شانہ بھی ایسی نماز کی طرف التفات و توجہ نہیں فرماتے جو بلا ارادہ الفاظ ادا کیے ہوں۔ اس لیے نہایت اہم ہے
کہ نماز اپنی وسعت اور ہمت کے موافق پوری توجہ سے پڑھی جائے، لیکن یہ معاملہ نہایت ضروری ہے کہ یہ حالات اور کیفیات جو پچھلوں کی معلوم ہوئیں حاصل نہ بھی ہوں، تب بھی نماز جس حال سے بھی ممکن ہو ضرور پڑھی جائے۔ یہ بھی شیطان کا سخت ترین مکر ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھائے کہ بری طرح پڑھنے سے تو نہ ہی پڑھنا اچھا ہے۔ یہ بات غلط ہے، نہ پڑھنے سے بری طرح پڑھنا بہتر ہے، اس لیے کہ نہ پڑھنے کا جو عذاب ہے وہ نہایت سخت ہے۔ حتیٰ کہ علماء کی ایک جماعت نے اس شخص کے کفر کا فتویٰ دیا ہے کہ جو شخص جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے، جیسا کہ پہلے بتا چکے ہیں۔ البتہ اس کی کوشش ضرور ہونی چاہیے کہ نماز کا جو حق ہے اور اپنے اکابر جس کے مطابق نماز پڑھ کے دکھا گئے ہیں اور حق تعالی شانہ اپنے لطف سے اس کی توفیق عطا فرماتے ہیں، تو عمر بھر میں کم از کم کوئی ایک نماز تو ایسی ہو جائے جو پیش کرنے کے قابل ہو۔ لہذا اس امر پر تنبیہ بھی ضروری ہے اور ان فضائل کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ وما توفیقی الا باللہ توکلت والیہ انیب ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا اصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا لنكونن من الخاسرين ما لا طاقة واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين وصلى الله تعالى على خير خلقه سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه وأتباعهم وحملة الدين المتين برحمتك يا أرحم الراحمين آمين برحمتك يا أرحم الراحمين۔ نیندو آئیے، کیسی نمازیں پڑھتے تھے لوگ، کیا ہوا؟